ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ مسائل میں ذرا باریکیاں ہوتی ہیں، اس لیے پوری توجہ کی درخواست ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک بات کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا، چونکہ اس میں باتیں بہت ہیں۔ کئی جگہ ہوتا ہے نا، ایک حدیث آگے لمبی، ایک واقعہ بیان ہو گیا تو وہ آسان ہوتا ہے ذہن میں جلدی، یعنی بہت ساری عبارت میں ایک واقعہ ہوتا ہے۔ یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بہت، اور مسائل میں تاکہ غلطی بھی نہ لگے، تو اس لیے پوری توجہ پوری کرنی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ ہے نا ارادہ صاحب کو؟ ہاں کتنی؟ ایک اگر جس کی خاص مجبوری نہ ہو، خاص مجبوری، تو موبائل شریف بند کر لے۔ اگر کوئی خاص مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کوئی، تو خاص اہم مجبوری نہ ہو تو بند کر لیں۔ دوسری درخواست، ذرا کوشش کرنی ہے سکینہ بھی نازل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک بات جو پورے اس باب میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح کام آتی جائے گی، اس کو ذہن میں رکھنا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، ان دوروں کے علماء، اہل علم، ان کی اکثریت کا یہ مذہب ہے کہ انسان کے جسم سے پاؤں سے لے کر سر تک جہاں سے بھی کوئی گندگی خارج ہو جائے اور وہ انسان باوضو ہو، تو گندگی خارج ہو جانے سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگی بات سمجھ؟ یعنی جمہور ائمہ کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اگر انسان کے جسم سے کہیں سے بھی نجاست خارج ہو جائے، گندگی خارج ہو جائے، کیونکہ بہت سے انسان، بس اللہ نے ایک پردہ ڈال کر کتنا اس کو اعلیٰ بنا دیا ہے، مگر گندگیاں تو ہیں انسان میں۔ انسان کے جو دو مقام ہیں، ایک قبل اور ایک دبر، ان سے تو ظاہر ہے کہ پاخانہ کے راستہ سے کوئی گندگی نکلے، یہ بھی گندگی ہے، پیشاب کے راستہ سے نکلے وہ بھی گندگی ہے، کوئی پیپ انسان کے جسم کے حصہ سے نکلے وہ بھی گندگی ہے، خون انسان کے جسم کے حصہ سے نکلے وہ بھی گندگی ہے، نکسیر نکل آئی وہ بھی گندگی ہے، کان اندر سے خراب ہوگی، پیپ نکل آئی، یہ بھی گندگی ہے۔ تو اس اعتبار سے اب بات زیادہ واضح ہو گئی ہوگی کہ جمہور ائمہ کے نزدیک اگر انسان کے جسم کے کسی بھی حصہ سے گندگی اور نجاست خارج ہو جائے تو وضو اگر اس کا پہلے سے ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم، ٹوٹ گیا۔ آئی بات سمجھ؟
ائمہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے سبیلین یعنی قبل اور دبر ان دو مقامات سے نجاست خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور باقی حصہ سے اگر نجاست خارج ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، وہ کہتے وضو اپنی جگہ رہتا ہے۔ یہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے اور ان کی ایک تحقیق ہے۔ اب ہمارے لیے جو قابل عمل ہے وہ جمہور والا نظریہ ہے اور مسئلہ ہے کہ انسان کے جسم سے پاؤں سے لے کر سر تک کہیں سے بھی خروج نجاست خارج ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی یہاں سے نکسیر آ گئی پھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ نکسیر ہے تو تب وہ جو بلغم ہوتی ہے اس سے نہیں، جی کیسے بھی ٹوٹ جائے گا، بالکل کیسے بھی ٹوٹ جائے گا۔ بلکہ ایک چیز اور بتاؤں آپ کو، شاید کہ یہ کہہ وغیرہ تو آپ کے علم میں ہوگی کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ نمازی حضرات تو نماز کے مسائل تو پوچھتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ آج تک ہم نے جو زیادہ عام اکثریت مجموعی طور پر اندازہ لگایا ہے تو جو ذرا دین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو مسائل پوچھتے ہیں وہ نمازی کے پوچھتے ہیں۔ البتہ اب ہمارے ساتھیوں میں یہ شعور بیدار ہوا ہے کہ نماز سے ہٹ کر اب کاروباری تجارت کے مسائل ان پر بھی آگے ہیں، اور عام لوگ جو دین کے ساتھ جڑے نہیں ہوتے وہ زیادہ تر جو مسئلہ پوچھتے ہیں وہ طلاقی کا پوچھتے ہیں۔ تو رضوان صاحب آگے، بٹی صاحب آگے جانے، ادھر سامنے کتاب بھی ہونی چاہیے تھی۔ میرا خیال ہے جلد اول کا ذرا اضافہ ہو جائے اور تو ایک مسئلہ شاید کہ آپ کے علم میں پہلے نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہو، وہ یہ ہے کہ اگر انسان کی آنکھیں بسا اوقات دکھ جاتی ہیں اور ان دکھنے کی وجہ سے گدیں بہت آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ناقض وضو ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آئی سمجھ گیا نا؟ جو گدیں ہوتی ہیں آنکھیں دکھنے کی وجہ سے، ویسے معمولی آنکھیں ٹھیک ہیں، آپ نے معمول پر ہیں، صبح کو اٹھیں کوئی گد ہوتی ہے، صبح کو تو خیر وضو نیند کے بعد ویسے نہیں ہوتا، بیداری کی حالت میں آنکھوں میں گد پیدا ہو جاتے ہیں، وہ گد ناقض وضو ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں رہتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آنسو نہ، گد وہ جو سفید سی ہوتی ہے نا اس سے۔ تو گویا اب ہمارے لیے جو مسئلہ ہوگا قابل عمل، جس پر ہم نے سمجھ کر چلنا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے، وہ یہ ہے کہ جسم کے کسی حصہ سے بھی نجاست نکل آئی، اس نجاست کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی نہ مقدار کی کوئی حد نہیں، تھوڑا بہت بعض چیزوں میں ہے، ابھی انشاءاللہ مسائل میں بھی واضح ہو جائے گا۔ اور اگر کہیں آپ کو عبارت میں یہاں نظر آ جائے کوئی ایسی بات جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ سوائے سبیلین قبل اور دبر کے اور حصے سے اگر نجاست آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، وہ اس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق ان کا
تحقیق والا ایک قول امام بخاری نے نقل کیا ہوگا۔ آئی بات سمجھ؟ وہ انشاءاللہ بات ساری واضح ہو جائے گی ابھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس باب میں یہ مسئلہ واضح کیا گیا ہے کہ انسان کے جسم سے کہیں سے بھی نجاست خارج ہو جائے، اگر آدمی باوضو ہے تو اس نجاست کے خارج ہو جانے سے وضو ختم ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پرانے اکابر میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو صرف قبل اور دبر سے اگر نجاست خارج ہو تو ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب عبارت کے مسائل شروع کرتے ہیں اور بڑی توجہ سے، تسلی سے، تمام تفکرات کی کشتیاں بیچ کر سننا ہے، سمجھنا ہے، اور جو بات بیان کرنے کے دوران وہاں سمجھنا ہے، پوچھتے جائیں۔ باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین القبل والدبر۔ ترجمۃ الباب اور عنوان جو قائم کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا مذہب اور قول کہ جو کہتے ہیں صرف قبل اور دبر سے اگر نجاست خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹتا ہے۔ قبل سے مراد پیشاب والی جگہ اور دبر سے مراد پاخانے والی جگہ۔ تو انسان میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے دو معتاد راستے بنائے ہیں خروج نجاست کے لیے، تو ان سے اگر نجاست خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں، بالکل اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو گویا آپ نے اس ذہن کو رکھ کر بات سمجھنی ہے کہ انسان کے پورے جسم سے کہیں سے بھی نجاست نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بات کو نہیں بھولنا، اس کو ذہن میں رکھ کر باتوں کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے امام بخاری نے قرآن کریم کی آیت بطور برکت کے بیان کر دی۔ پہلے اس آیت کا مسئلہ سمجھے۔ لِقَوْلِهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، او جاء احد منکم من الغائط۔ غائط کا معنی ہوتا ہے بیت الخلاء۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم بیت الخلاء جاؤ اور وہاں اپنی ضرورت پوری کرو، اور ضرورت پوری کر کے جب آؤ گے تو تمہارا وضو ختم ہو چکا۔ جب پہلے وضو تھا، پھر تم ضرورت کے وقت بیت الخلاء گئے، بیت الخلاء آپ نے اپنی ضرورت پوری کی، جب آپ واپس نکلے تو وضو ختم ہو گیا، کیونکہ آپ کے جسم سے اور آپ کے وجود سے نجاست خارج ہو گئی، اور جب نجاست خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس فکرے میں، اس آیت کے جملے میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اب معنی پر غور۔ او جاء، یا آئے، احد کوئی، منکم تم میں سے، من الغائط بیت الخلاء سے۔ عربی زبان بڑی وسیع ہے، بڑی پیاری زبان ہے۔ اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ ہاں بہت پیاری ہے، بڑی اچھی ہے۔ بیت الخلاء کے لیے عربی زبان میں 9 الفاظ آتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 9۔ یہ جو ہماری پرانی عربی ہے، قرآن والی اور حدیث والی، یعنی آپ جو سمجھیں قرآن اور حدیث میں بیت الخلاء کے لیے کتنے الفاظ ہیں؟ 9۔ ان میں سے ایک لفظ ہے غائط۔ او جاء احد منکم، یا تم میں سے کوئی بھی، من الغائط بیت الخلاء سے اپنی ضرورت پر کر کے واپس آئے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟
اس کے بعد حضرت عطا رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اب اس کو سمجھنا ہے بڑی توجہ سے۔ حضرت عطا یہ مشہور تابعین میں سے ہیں، تابعین میں یعنی صحابہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت عطا رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سبیلین آپ سمجھ تو گئے نا، سبیلین جو بار بار لفظ استعمال کرنے پڑیں گے تو تاکہ آپ کے لیے سہولت رہے۔ سبیلین سمجھئے آپ نا، یعنی سبیل لین تثنیہ کسی ہے، اس سے مراد ہے انسان کے یعنی قبل اور دبر، یعنی پیشاب اور پاخانے والی جگہ، سمجھ آگئی؟ سبیلین جہاں لفظ استعمال ہوگا تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہی لفظ استعمال کرتا جاؤں نا، سمجھ آ جائے گی نا۔ یعنی سبیلین، سبیل کا معنی ایک راستہ، سبیلین کا معنی ہو گیا دو راستے، یعنی انسان کے وجود میں جو اللہ تعالیٰ نے گندگی خارج ہونے کے دو راستے رکھے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو یہ سبیلین ہے۔ اچھا، ان کو اب میں لفظ یہ بار بار استعمال ہوتا رہے گا۔ حضرت عطا رحمہ اللہ جو مشہور تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے سبیلین سے اگر گندگی خارج ہو جائے، مثلا پیشاب خارج ہو گیا، پاخانہ خارج ہو گیا، یا خون خارج ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اس سے تو وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سبیلین سے ایسی چیز خارج ہو جاتی ہے جو بظاہر نجاست نہیں ہوتی۔ سبیلین سے ایسی چیز خارج ہو جاتی ہے جو بظاہر نجاست، مثلا کیڑا خارج ہو گیا، دبر سے کیڑا خارج ہو گیا، یا قبل سے جوں خارج ہوگی، جوں کی طرح ایک چیز، کیونکہ بعض اوقات انسان ہے کمزور ہے، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو آیا انسان کے وجود سے سبیلین سے کیڑا خارج ہو گیا، یا قبل سے جوں خارج ہوگی، پاخانے کے بجائے پاخانہ تو نہیں آیا، کیڑا اندر سے نکل آیا اور آدمی باوضو ہے، پیشاب تو نہیں آیا مگر پیشاب کے راستے سے جوں آ گئی، تو کیا مسئلہ ہے؟ اس کا وضو باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو حضرت عطا رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اس آدمی کا وضو ختم ہو جائے گا، اس کا وضو نہیں رہے گا۔ لہذا اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ جس کے پیٹ میں یہ شکایت ہو اور پاخانے کے راستے سے کیڑا خارج ہو جائے اور اس کو احساس ہو جائے، پتہ چل جائے، اگر وہ باوضو ہے تو اس کا وضو ختم، وہ نئے سرے سے وضو کرے۔ یا پیشاب والے راستے سے جوں خارج ہو گئی تو وضو ختم۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ وقال عطا، کیا معنی ہے؟ حضرت عطا فرماتے ہیں فی من، اس آدمی کے متعلق، اس آدمی کے بارے میں یخرج من دبرہ، نکل آئے اس کی دبر سے الدود، کیڑا۔ دودھ کا کیا معنی ہے؟ کیڑا۔ او من ذکرہ، یا اس کے قبل سے نکل آئے نحو الکملۃ، جوں کے مثل، نحو بمعنی مثل اور کملہ بمعنی جوں۔ تو دیکھو بال کی کھال اتاری ہے مسائل بیان کرنے میں۔
اگر ایسا ہو جائے تو فرمایا یہ مسئلہ ہے۔ یعید الوضوء، وہ آدمی وضو کو دوبارہ لٹائے، وضو پہلا ختم۔ ایک بار پھر ترجمہ سن لیں۔ وقال عطاء، حضرت عطاء فرماتے ہیں فی من، اس آدمی کے متعلق، اس آدمی کے بارے میں یخرج من دبرہ الدود، کہ جس کے دبر سے کیڑا نکل آئے اور وہ باوضو تھا، او من ذکرہ، یا اس کے قبل سے نکل آئے، نحو الکملۃ، جوں کے مثل کوئی بھی چیز، یعید الوضوء، وہ وضو کو دوبارہ لٹائے، وضو دوبارہ کرے، پہلا وضو اس کا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، پہلے بڑی توجہ کے ساتھ اس مسئلہ کی حقیقت سمجھیں، پھر انشاءاللہ ترجمہ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان بعض اوقات، جس کو ہم اپنی زبان میں ہنسنا کہتے ہیں، اس کی 3 قسمیں، کتنی قسمیں بولو؟ یعنی موٹی موٹی بنیادی 3 قسمیں ہیں۔ بڑی توجہ، پہلے تعریف سمجھنا، پھر مسئلے کو سمجھنا۔ تو ہنسنے کی کتنی قسمیں؟ 3۔ تبسم، ضحک اور قہقہ۔ تبسم، ضحک اور قہقہ۔ تبسم کا معنی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں عموماً ترجمہ کر لیتے ہیں مسکراہٹ، یعنی انسان کے چہرے پر، لبوں پر مسکراہٹ آ جائے، یعنی جس سے دیکھنے والے کو پتہ چلے بندہ خوش ہے، دیکھنے والے کو پتہ چلے بندہ خوش ہے۔ بڑی توجہ رکھنی ہے۔ نصیر صاحب تنصیر صاحب سمجھ آ رہے ہیں مسئلہ؟ اچھا، تبسم یعنی مسکراہٹ۔ ضحک کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا ہنسنا کہ جس میں کچھ آواز پیدا ہو جائے۔ تبسم میں آواز نہیں ہوتی۔ جب میں نے تبسم کا بیان کیا، کچھ 1-2 اپنے ساتھیوں کے لبوں پر میں نے اس کی کیفیت بھی دیکھی۔ تو تبسم مسکراہٹ جس میں آواز نہیں ہوتی، اور ضحک ذرا اس سے بڑھ کر ہے کہ اس میں ہنسنا آواز کے ساتھ، مگر اتنی آواز ہو کہ آدمی خود ہنسنے والا اپنی آواز سن لے، ساتھ والے کو پتہ نہ چلے۔ اور قہقہ اسے کہتے ہیں کہ آدمی زور سے بآواز بلند ہنس جائے، خود کیا سنے، ساتھ والا محلہ بھی سن لے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قہقہ۔ تو ہنسنے کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3۔ تبسم، ضحک اور قہقہ۔ تبسم کا معنی مسکراہٹ جس میں آواز نہ ہو، اور ضحک تھوڑی آواز بھی ہو جائے مگر اتنی ہو کہ ہنسنے والے کو اپنی آواز خود آئے، ساتھ والے کو، اور قہقہ کہ خود بھی سنے اور ساتھ والے بھی سنیں۔ یہ 3 قسمیں اور ان کی تعریف سمجھ آ گئی ہے۔ چلو اس کے بعد اب سمجھو، اگر کوئی آدمی باوضو ہے اور نماز سے باہر ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، ایک آدمی کا وضو ہے
اور وہ نماز سے باہر ہے، تبسم کرے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا، ضحک کرے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کہا لگائے تب بھی وضو۔ لہذا اگر باوضو آدمی اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر بآواز بلند بھی ہنس جائے، وہ خوب ساتھ والے ادھر ادھر سب سنیں اس کے ہنسنے کی آواز، کوئی پرواہ نہیں، اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھے، سب کام ٹھیک ہے۔ اگر ایک انسان نماز کے اندر ہے، نماز شروع کر چکا ہے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں لگ چکا ہے، اب ان میں سے کوئی بات ہو جاتی ہے نماز کے اندر، تو کیا مسئلہ ہے؟ یہاں سمجھنا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران، نماز کے اندر اس کو تبسم ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو بھی ٹھیک ہے، نماز بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ تبسم انسان آخر انسان ہے، بعض اوقات نماز سے باہر کوئی خارجی چیز انسان کے علم میں نماز کے دوران آ جاتی ہے تو تبسم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، وضو بھی ٹھیک ہے تبسم سے، اور نماز بھی ٹھیک ہے۔ اور بلکہ بعض اوقات عجیب بات ہے کہ نمازی جب قرآن پڑھ رہا ہو اور اس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہو، اللہ ہمارے ساتھیوں کو ایسا بنا دے، میرے اللہ ہمارے ساتھیوں کو ایسا بنا، جب یہ نماز پڑھیں مزہ ہی آ جائے، پتہ چلے نماز میں کیا ہو رہا ہے، چاہے پڑھ رہے ہوں یا قرات سن رہے ہوں۔ اور جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آئے قرآن میں، تو قدرتی بعض لوگ جو بہت ہی واقف ہوتے ہیں، کبھی آپ غور سے کوئی اکا دکا ہزار میں نظر آ جائے گا، ان کے چہروں پہ تبسم ہوتا ہے، لبوں پہ تبسم آ جاتا ہے، تو اس تبسم سے وضو بھی ٹوٹتا نہیں، نماز بھی ٹوٹتی، دونوں ٹھیک ہے۔ اور اگر ہو جائے ضحک، سمجھ آ گئی ہے ضحک نا نماز کے اندر، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وضو تو باقی ہے، نماز ٹوٹ گئی، وضو ٹھیک ہے، بچ گیا، اور نماز کیا ہو گئی؟ نماز ٹوٹ گئی، نماز دوبارہ پڑھے۔ تیسری چیز ہے کہا، اگر وہ کسی نے نماز میں لگا دیا، اب مسئلہ یہ ہے وضو بھی ختم، نماز بھی ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے نماز کے اندر کہا لگا دیا، اس کا وضو بھی ختم اور اس کی نماز بھی ختم، یعید الصلاۃ والوضوء جمیعا، وضو بھی دوبارہ کرے، نماز بھی دوبارہ پڑھے۔ ایک مرتبہ اس کا یعنی واقعہ یوں ہوا، نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا اور وہ بیچارہ نابینا تھا،
اب بالکل سامنے سے آ رہا تھا، وہ نظر آ رہا تھا، اور اتفاقاً بالکل قریب پہنچ کر آگے گڑا تھا۔ اب اس نابینے کو تو پتہ نہیں کہ آگے کیا ہے، تو کچھ حضرات نے جب دیکھا تو انسانی اور بشری تقاضے کے پیش نظر کہا اب کیا ہوگا؟ بس جو ہی وہ آیا تو اس گڑھے میں بیچارہ گر پڑا۔ ظاہر ہے نابینا ہو اور سامنے گڑھا ہو، پھر گرنے کا انداز بھی آپ خود تصور کر لیں۔ تو کچھ حضرات وہ اپنے نفس پر قابو نہ پا سکے، وہ اونچی آواز سے ہنس پڑے۔ یہ واقعہ نماز کے اندر ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز مکمل کر دی، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس آدمی نے قہقہ لگا کر ہنسا ہے وہ جا کر وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ پڑھے۔ تو معلوم ہوا کہ قہقہ لگانے سے نماز کے اندر وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے، قہقہ سے وضو کا ٹوٹ جانا، یہ ہماری عقل میں ضابطہ اور قانون کے مطابق سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ضابطہ اور قانون تو یہ ہے کہ وضو تب ٹوٹتا ہے جب نجاست خارج ہو۔ اب اگر ایک آدمی قہقہ لگا کر ہنس گیا، اس سے نجاست تو خارج نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اگر نماز سے باہر کوئی باوضو آدمی قہقے کے ساتھ ہنس جاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر اس سے خروج نجاست کوئی ہوتا تو پھر نماز سے باہر بھی قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا، مگر یہاں اللہ کے نبی کا حکم آ گیا ہے۔ اب قانونی اور اصولی اعتبار سے عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو نقض وضو کا قانون ہے، اصول ہے، اس کے مطابق وضو ٹوٹنا چاہیے، مگر یہاں اس ضابطے کے مطابق تو یہ نہیں۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، ہماری محدود سی چھوٹی سی عقل میں بات آتی ہے یا نہیں آتی، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بس وضو ٹوٹ گیا۔ اسی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے بڑا قیمتی، اس کو کہتے دینی تربیت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرمایا لوگوں، دین کی سمجھ ہماری عقل پر نہیں ہے بلکہ تعبد پر ہے۔ بس یہ سوچو، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، ہم نے عمل کرنا ہے۔ ہماری سمجھ میں اس کی وجہ علت آ جائے تب ٹھیک، نہ آئے تب ٹھیک، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ چلو نقض وضو کا شروع ہے، اسی حوالے سے میں آپ کو ایک دو مثالیں اور عرض کرتا ہوں کہ جیسے حکم آ جائے بس اس کا مطابق، اصول کو نہیں دیکھنا، عقل کو نہیں دیکھنا۔ دوسری بات ایک یہ ذہن میں بھی رکھنا، جہاں عقائد کی بات آئی ہے، عقیدے، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، رسولوں پر عقیدہ، قیامت پر عقیدہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے عقائد کے باب میں فرمایا جگہ جگہ قرآن میں بھی، لوگوں عقل سے کام لو، عقل سے کام لو، فکر کرو، سوچو، تدبر کرو، عقل استعمال کرو۔ مگر جہاں مسائل کی بات ہے وہاں عقل کا نہیں، وہاں حکم ہے، بھائی ایسے کرو، عقل مانتا ہے تب کرو، نہیں مانتا تب کرو۔
تو اسی کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں آسانی کے لیے۔ اگر ایک آدمی باوضو ہے اور اس کے جسم سے ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ اب دیکھو، اس کے بعد ہاتھوں کا دھونا بھی فرض، چہرے کا دھونا بھی فرض، مسح کرنا بھی فرض، پاؤں کا دھونا بھی۔ حالانکہ ان کو دھونا تو تب فرض ہوتا کہ یہاں سے کچھ گندگی نکلتی، یہاں سے تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ چہرے کا دھونا فرض، چہرے سے تو کچھ نہیں نکلا، مگر حکم ہے بس ٹھیک ہے۔ یہی حال ہے سر کا، یہی حال ہے پاؤں کا۔ اور پھر مزے کی بات، کیا ہوا کے خارج ہو جانے کی وجہ سے استنجا ہے؟ ہاں، دیکھو جو مجرم ہے اسے کھلی چھٹی، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، دوسرے سارے اعضاء پکڑے گی۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے وہاں کی خبر لی جاتی، اور پھر خصوصاً موسم ہوتا یہ آج کل والا، جنوری فروری والا، اور علاقہ ہوتا ہمارا، آپ کا لاہور شہر نہ ہوتا۔ یہاں تازے پانی پر بھی لوگ بیچارے گیزروں کی فکر میں پڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے لاہور کا موسم دیکھا ہے اور یہ تازہ پانی دیکھا ہے، تو گیزر کی فکر میں ہوتے ہیں۔ یہ کوئی تھوڑا سا عرصہ آج کل کے موسم میں میرے ساتھ جائیں نا ہمارے علاقے میں، وہاں ذرا اس اپنے پانی اصلی حالت میں اس کے ساتھ 2-4 دن وضو کرواؤں، پھر واپس آ کر کہیں لوگوں سارے گیزر ختم کرو، گیس بچاؤ، بجلیاں بچاؤ، ایندھن بچاؤ، یہ پانی گرم ہی کی طرح ہے۔ کہ وہاں آج کل کے موسم میں استنجا کرنے والا ایک قسط میں استنجا نہیں کر سکتا، استنجا بھی قسط وار ہوتا ہے۔ تو اب عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس نے جرم کیا ہے وہاں ذرا 2-4 لوٹے ڈالے جائیں نا، پتہ چلے کہ اس جرم کی کیا غلطی ہوتی ہے۔ عقل کا تقاضا تو یوں تھا، مگر اللہ کے پاک پیغمبر نے جیسے حکم دے دیا، فرمایا اس حالت میں استنجا کوئی نہیں، باقی وضو دھونا اعضاء اربع، چاروں اعضاء کا فرض ہے۔ بس جیسے حکم آ گیا اللہ کے نبی کی بات کو ایسے ہی ماننا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ اگر ہوا جو ہے زندگی کی خارج ہوتی ہے، اگر گہرائی سے خارج ہو اور کچھ شائبہ ہو گیا اس کے ساتھ کوئی پخانہ وغیرہ کے کوئی اثرات ہیں تو وہ سجدہ کرنا ضروری ہے، ورنہ ہٹی کی ہوا نکلے تو یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے وہ بیان کیا صرف ہوا کے خارج ہونے کا۔ اگر گندگی ساتھ خارج ہو جاتی ہے اس میں تو پھر کوئی کلام ہی نہیں، پھر تو گندگی خارج ہو گئی، پھر تو استنجا ہوتا ہے جب صرف ہوا ہو۔ کس کے؟ نماز کے دوران پستا ہے مستارٹ سے آگے جو ہے زہ کا، ہاں تو اسی وقت جو ہے نا ظاہر وضو تو ہے مگر نماز ہو گئی، ہاں نیت کر سکتا ہے؟ جی اسی وقت کر سکتا ہے، نئے سرے سے کرے گا، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اگر نماز کے اندر تبسم ہو گیا وضو بھی بچ گیا، نماز بھی محفوظ ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ضحک ہو گیا نماز ختم ہو جائے گی، وضو باقی رہے گا، اور اگر کہکا ہو گیا تو پھر وضو بھی ختم ہے اور بات سمجھ آ گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ نماز کا مسئلہ ہے، اگر نماز میں اس طرح ہو جائے، اگر نماز جنازہ میں ایسا ہو جائے پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ آئی بات سمجھ کے نا، یہ بھی یاد رکھنا
اگر نماز جنازہ میں ایسی صورت پیش آ جاتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، چونکہ ایسی نماز کا مسئلہ ہے جو رکوع اور سجدے والی ہو۔ جی وہ نماز ختم کر کے نئے سرے سے پھر تکبیر تحریمہ کہے اور نماز پڑھے امام کے ساتھ، جو رکعتیں پھر پہلی والی ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں ان کو پھر کھڑا ہو کر پورا کر لے، جس طرح نماز رہ جائے تو پھر پوری کی جاتی ہے۔ جی تینوں حالتوں میں۔ ہاں نہیں، سلام کوئی ضروری نہیں، نہ نماز ہی نہیں ہے تو پھر کیا سلام ہے؟ سلام تو ہوتا ہے نماز سے نکلنے کے لیے، تو جب اس سے ہنگامہ ہوا نماز سے تو نکل گیا۔ ہاں جی ترجمے پر اب غور، مسئلہ سمجھ آ گیا ہے نا پورا؟ دیکھیں نا، میں نے صحیح کہا تھا نا کہ ذرا جزیات ہیں، مسائل ذرا باریک ہیں، تو توجہ نہ ہوتی یہ مسئلے کب سمجھ آتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ آدمی پہلے دن کسی مسجد میں جائے درس لینے کے لیے یہ باتیں بیان کرے، لوگ نہیں سمجھیں گے۔ یہ تو وہی ہے جو تیار ہو گئے، ماحول بن گیا، تو یہاں تو آپ انشاءاللہ العزیز چلتے رہیں گے۔ یہ بخاری ہے، اس کے بعد اور حدیثیں پڑھیں گے، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی عمر دے دے، دین والی، صحت والی، سکون والی، پریشانیوں والی نہ۔ مجھے اب اس درس کے ساتھ ایک فکر یہ لاحق ہوگی کہ یا اللہ یہ کتاب کب مکمل ہوگی۔ دیکھیے یہ وقال جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا ضحک فی الصلاۃ، جب کوئی آدمی نماز میں نہ تبسم نہیں، ضحک ہے، یہ ضحک، اذا ضحک فی الصلاۃ، جب نماز میں تبسم نہیں، ضحک ہے، اسی لیے تو میں پہلے وہ 3 صورتیں سمجھائیں گے تاکہ غلطی نہ ہو۔ اذا ضحک فی الصلاۃ، جب نماز کے اندر آدمی ضحک کر جائے، ہنس جائے، تو اعاد الصلاۃ، نماز دوبارہ پڑھے، نماز ٹوٹ گئی۔ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ، وضو دوبارہ، آئی بات سمجھ کے نا؟ باقی آگے میں نے اسی مقام پر پورے مسئلے کی وضاحت کا وغیرہ کا حکم بتا دیا، وہ اسی باب میں آگے آ بھی رہا ہے، پھر آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں تک یہ مسئلہ یہ سمجھ آ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مسئلے بیان کیے، ان میں توجہ رہے، اور یہ جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مسئلے بیان کیے ہیں، ان میں سے 2 مسئلے موجودہ زمانے میں لوگوں کے ذہن میں آ جاتے ہیں، مجھ سے کئی مرتبہ لوگوں نے وہ 2 مسئلے پوچھے ہیں۔ ایک مسئلہ حضرت حسن بصری، یہ بھی تابعین میں سے آپ جانتے ہیں، یہ نام ذرا ان کا تعارف تھوڑا پتہ ہونا چاہیے۔ تو پہلے حضرت عطا کا ذکر گزرا ہے، وہ بھی تابعین میں سے ہیں، پھر حضرت جابر بن عبداللہ کا آیا، یہ کون ہے بتاؤ؟ صحابی ہیں، اور اب حسن بصری آگے، یہ کون ہے؟ تابعین میں سے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا، تو ایک مسئلہ انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی باوضو ہے اور وہ وضو کی حالت میں اپنی حجامت بنواتا ہے، سر کے بال ٹھیک کروائے یا جسم کے باقی حصے کے بال جو کاٹنے ہیں، ختم کرنے ہیں، جن کو دور کرنا ہے وہ دور کیے، تو جس نے باوضو حالت میں آسان لفظ اپنی حجامت بنوائی،
تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، وہ وضو اپنی جگہ بدستور رہتا ہے۔ لہذا اجامت بنوانے کے بعد اگر اس کا وضو ہے اور پھر فور نماز کا وقت ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، وہ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، سمجھ آ گئی کہ نا؟ پہلے تو آپ بڑے پریشان ہوئے ہوں گے، شاید ایک مسئلے پر ایک دن لگے، لیکن کتنا آسان، چھوٹا سا۔ اور یہ جو ابھی ایک مسئلہ میں نے آپ کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتا دیا، بہقی شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث ہے کہ جو آدمی مختصر سے مختصر دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے جو اس کو زندگی میں ایک دفعہ پیش آ سکتا ہے، فرمایا 10,000 درہم صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ کو ان ساری چیزوں کی اہمیت معلوم ہو جائے، یقین جانے آپ تو خزانے لوٹ رہے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ حضرت حسن بصری نے بیان فرمایا۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ، اگر کوئی آدمی باوضو ہے اور وہ وضو کی حالت میں اپنے ناخن تراشتا ہے، ناخن بڑے ہو گئے، چلو جی لاؤ نیل کٹ لاؤ، آپ نے ناخن کاٹے ہاتھوں کے پاؤں کے، پھر اس کے بعد وہ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا وضو اس سے بھی نہیں ٹوٹتا، اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 2 حضرت حسن بصری کے بیان کیے ہوئے۔ نمبر 3، کسی آدمی نے موزے پہنے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں کسی کے کہ نہیں جی؟ نہ گھر میں تو ہوں گے، پہنے ہوئے ہیں۔ تو موزے کے مستقل مسائل ہیں، یہ جو موزہ ہوتا ہے نا اس کے مسائل ہیں، اور اسی کتاب میں آگے پورا باب آئے گا، باب المسح علی الخفین، وہاں انشاءاللہ پوری بال کے کھال اتاریں گے کہ موزے کے مسائل۔ تو الغرض ایک مسئلہ جو حسن بصری نے موزے کے متعلق بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے موزہ پہنا ہوا تھا اور مسح کی مدت پوری ہو گئی، چونکہ ہر وقت تو نہیں، اس کا ٹائم ہوتا ہے، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں وہ موزہ پہن کر ان کے اوپر مسح کر، اور مقیم آدمی کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ تو مقیم آدمی 1 دن 1 رات موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ ایک آدمی نے موزے پر فرض کرے مقیم تھا، وہ مسح کرتا رہا، 1 دن 1 رات اس کے مسح کی مدت، یعنی 24 گھنٹے اس کے مسح کی مدت کیا ہو گئی؟ پوری۔ ہے وہ وضو والا، اب وہ موزے اتار دے گا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا موزہ جب اتارے گا اس کا باقی جو وضو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، وہ اپنی حالت پر ہے، صرف پاؤں کو دھونا ضروری ہوگا۔ اگر باقی وضو ہے وہ اپنی جگہ رہے گا، پاؤں کا دھونا فرض ہے، سارا وضو کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا حسن بصری نے کہ اگر کوئی آدمی باوضو حالت میں حجامت کرواتا ہے تو حجامت سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا اگر کوئی آدمی باوضو حالت میں اپنے ناخن تراشتا ہے تو ناخن تراشنے سے وضو۔ تیسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا اگر کوئی آدمی موزوں پر مسح کر رہا ہے اور مسح کی مدت مکمل ہو گئی تو وہ موزے اتارے گا اور اس کا وضو باقی اپنی جگہ درست ہے، صرف پاؤں کا دھو لینا فرض ہے۔ آگی بات سمجھ؟
جی آگے کر سکتا ہے ترجمے پر غور۔ وقال الحسن، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اخذ من شعرہ، اگر کوئی آدمی اپنے بال کاٹے، لے اپنے بال، مراد ہے کاٹنا، کوئی آدمی اپنے بال کاٹے، حجامت بنوائے، او اظفارہ، یا کوئی آدمی اپنے ناخن کاٹے، او خلا خفیہ، یا کوئی آدمی اپنے جوتے اتارے، خلا اتارنا، خف ہے موزے، او خلا خفیہ، یا کوئی آدمی اپنے موزے اتارے، فلا وضو علیہ، اس پر وضو لازم نہیں ہے۔ ایک گل سمجھ آ گئی کہ نا؟ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، اس کو ذکر کیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ ایک آدمی باوضو ہے تو اس کا وضو کس وقت ٹوٹ جاتا ہے؟ فرمایا جب حدث ہو جائے، جب حدث ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ حدث کا معنی ہے کہ انسان کے وجود سے گندگی خارج ہو جائے۔ حدث کا معنی کہ جب انسان کے وجود سے گندگی خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بس یہ مختصر مسئلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت ایک آدمی باوضو ہے تو اس کا وضو کس وقت تک رہے گا؟ فرمایا جب تک حدث نہ ہو جائے، نجاست خارج نہ ہو۔ جب نجاست خارج ہو جائے تو پھر وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ آئی بات سنو؟ چونکہ نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ نیند جب آتی ہے تو انسان کا اپنے وجود پر کنٹرول نہیں رہتا، اپنی حکومت، سربراہی، وہ اقتدار سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہو سکتا ہے انسان سے ہوا وغیرہ کو خروج ہو جائے، پتہ نہیں چلتا نیند کی حالت میں، اس لیے نیند ہی کو ناقض وضو قرار دیا گیا۔ جی اس میں تھوڑی تفصیل ہے، بیٹھے ہوئے سونا اس میں تفصیل ہے، چلو بتائی دیں۔ اگر وہ کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر سو چکا ہے کہ اگر اس ٹیک کو ہٹا دیا جائے تو گر پڑے بالفرض، پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور کوئی بغیر سہارے کے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس طرح کوئی سو جاتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک ہنگامہ نہ ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی کوئی دھماکہ وغیرہ نہ ہو جائے، چونکہ بعض چیزیں ان کو کنایے سے ذکر کرنا پڑتا ہے۔ شروع میں جب میں نے نئی نماز شروع کی تو مجھے پہلے جو سکھایا گیا وضو کے متعلق یہ کہ جب انسان کے جسم سے گندگی نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ میرے ذہن میں بات جم گئی۔ رات عشاء کی نماز میں نے پڑھی، جب میں نے نماز شروع کی وہ سردیوں کا زمانہ تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح، نماز پڑھی رات عشاء کو وضو کر کے، سو گئے رات کو، صبح اٹھے اور مجھے بھی اٹھائے اٹھو نماز پڑھو، تو میں نے اٹھ کر مصلی بچھایا، اللہ بسم اللہ، نماز شروع کر لی۔ تو مجھے کہا گیا کہ وضو، میں نے کہا میرا تو وضو ہے رات کا، چونکہ رات میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، وضو کیا ہے، اس کے بعد پھر میں نے پیشاب نہیں کیا، اسی لیے کہ صبح پھر کون تکلیف کرے گا، یہی وضو رہ جائے۔ تو پھر اس وقت مجھے کہا گیا کہ نہیں، نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو۔
تو خیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، جی بتائیے ایک آدمی باوضو ہے تو اس کا وضو کب تک رہے گا؟ فرمایا جب تک حدث نہ ہو جائے۔ تو حدث سے مراد ہے کہ جسم سے نجاست خارج ہو نہ ہو، اس وقت تک اس کا وضو رہتا ہے۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا وضو نہیں ٹوٹتا الا من حدث، مگر حدث سے۔ وضو نہیں ٹوٹتا، نہیں ختم ہوتا مگر حدث سے۔ تو حدث کا معنی سمجھ آ گیا ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد ایک اور بات ہے، اس کو سمجھنا ہے بڑی توجہ سے۔ اس وقت تک جو ضابطہ آپ کے ذہن میں آیا وضو کے ٹوٹنے کا وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم سے کہیں سے بھی نجاست خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس پر ایک سوال ہے اور اس کا جواب، سوال سمجھنا ہے اور جواب سمجھنا ہے۔ دیکھو نا، بعض اوقات سوال کا مطلب یہ ہے کہ اصول کے مطابق آدمی کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو کیا کرے آدمی؟ سوال یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کے سفر میں، یہ غزوہ ذات الرقاع ایک غزوہ ہوا تھا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے۔ تو غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آرام کر رہے تھے اور دو آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی چوکیداری پر اور پہرے پر۔ ان میں سے ایک آدمی تھے حضرت عباد بن بشر۔ کیا نام تھا؟ حضرت عباد بن بشر۔ اس حدیث میں اس کا نام نہیں ہے، ابو داود شریف میں بھی یہ واقعہ ہے اور بعض کتابوں میں وہ نام موجود ہے۔ ان میں سے ایک آدمی تھے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان دونوں ساتھیوں نے آپس میں ترتیب بنائی اور مشاورت کی، بھائی دونوں کے جاگنے کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ دیر تو سو جا، میں پہرا دیتا ہوں، کچھ دیر پھر میں سو جاؤں گا، تو پہرا دینا۔ وہ سو گیا اور یہ جاگ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا ویسے بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے، چلو نماز شروع کر لیتا ہوں۔ انہوں نے نماز شروع کر لی اور نماز کے دوران
دشمن کو کسی طرح آگاہی ہو گئی یا ویسے رجمم بالغیب تیر مارا اور وہ تیر ان کے جسم کو آ کر لگا، تیر جسم میں پیوست ہو گیا اور خون نکلتا رہا، اور یہ نماز پڑھتے رہے۔ یہ نماز میں جاری رہے، انہوں نے اپنی منشا اور چاہت کے مطابق نماز مکمل کی۔ اب سوال یہ ہے کہ خون نجس ہے اور نجاست نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کا بھی دوران نماز جب تیر لگا تھا خون نکل گیا تو وضو تو ٹوٹ گیا، پھر یہ نماز کیسے پڑھتے رہے؟ سوال آ گیا سمجھ؟ اسی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استدلال کیا کہ وہ نماز پڑھتے رہے ہیں، لہذا سبیلین کے علاوہ اگر نجاست خارج ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، انہوں نے اسی کو دلیل بنا لیا۔ یہ ہے سوال۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس واقعہ کو اس بات کی دلیل بنانا کہ اگر خون کہیں سے خارج ہو جائے تو وضو نہیں ہوتا، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ صحابی کا ایسا عمل جو عام اصول کے خلاف ہو وہ اس وقت تک قابل استدلال نہیں ہوتا جب رسول اللہ کی تصدیق نہ ہو جائے۔ اب ذریعہ بہت ہی توجہ کی درخواست ہے، صحابی کا عمل اس طرح کا وہ اس وقت تک قابل دلیل نہیں ہوتا، استدلال کے قابل نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ کی تصدیق نہ ہو جائے۔ دیکھو رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر، انہوں نے ایک مرتبہ تیمم کی ضرورت پڑی غسل کے لیے، تو ان کو تیمم کا طریقہ غسل والا وہ معلوم نہ تھا، وضو والا معلوم تھا، تو انہوں نے سوچا اپنے عقل سے کہ ایک ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے غسل، وضو کا طریقہ اور ہے غسل کا طریقہ اور ہے، تو لازماً جو وضو کے لیے تیمم ہوگا وہ اور ہوگا اور جو غسل کے لیے تیمم ہوگا وہ اور ہوگا۔ انہوں نے یہ سوچ کر کپڑے اتارے اور تیمم کرنے کے لیے زمین پر الٹ پلٹنا شروع ہو گئے۔ اب وہ صحابی کا عمل ہے نا، کر لیا نا، مگر جب رسول اللہ کے سامنے یہ بات پیش ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیمم کا یہ طریقہ نہیں ہے، جو وضو والا تیمم ہے وہی غسل کے لیے تیمم ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ وضاحت کر دی تھی، ان کے علم میں گویا یہ مسئلہ نہ تھا۔ اب اگر کوئی آدمی ان کے اس عمل کو دلیل بنا لیتا تو یہ درست نہ تھا، کیونکہ ان کے عمل کی تصدیق رسول اللہ سے ثابت نہیں تھی۔ اسی طرح جو ضابطہ تھا رسول اللہ نے بتا دیا، حدیث ہے الوضوء من کل دم سائل، اور بالکل عام حدیث الوضوء من کل دم سائل، سائل یہ سوال جس طرح ہوتا ہے، وضو لازم ہوتا ہے ہر بہنے والے خون سے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جسم سے کہیں سے بھی خون بہہ جائے تو وضو اس سے ہوتا ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اب اس صحابی نے جو نماز پڑھی اس حالت میں ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ رسول اللہ کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا ہو اور اللہ کے نبی نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو۔ اللہ کے نبی نے ان کے اس واقعہ پر خاموشی اختیار کی ہو، ایسا کوئی واقعہ، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لہذا اس پر رسول اللہ کی تصدیق نہیں ہے۔ جب تصدیق نہیں ہے تو یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا جو ضابطہ ہے اس کے خلاف ہے، لہذا اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔
دوسری وجہ حدیث میں خود ہے، جب ان سے ان کے ساتھی نے پوچھا بھئی یہ کیا ہوا، آپ کو تیر لگا، تیر پہ وسط ہے، یہ دیکھو خون نکل کر تمہارا کیا حال ہو گیا، تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ جواب میں عباد بن بشر نے کہا بھئی کیا بتاؤں، تمہارے سو جانے کے بعد میں نماز شروع کر بیٹھا اور میں نے ایک سورت شروع کر لی، اب اس سورت میں مجھے ایسی لذت آئی کہ نہ مجھے تیر لگنے کا علم اور نہ مجھے خون نکلنے کا علم۔ تو جب انہیں پتہ ہی نہیں چلا تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس حالت میں جان بوجھ کر نماز پڑھتے رہے۔ ایسی حالت میں تو آج اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے، اسے پتہ ہی نہ چلے وہ نماز پڑھ بیٹھے، تو وہ کوئی دلیل تو نہیں بن جاتی۔ تو انہوں نے خود اس کی وجہ بیان کی، مجھے بھائی احساس ہی نہیں ہوا، میں تو ایسی صورت پڑھ رہا تھا، مجھے تو سلام پھیرنے کے بعد جب درد کا احساس ہوا ہے اب پتہ چلا کہ میرے وجود میں تو تیر پہ وسط ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب ترجمے پر غور۔ وَيُذْكَرُ عَنْ جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کان فی غزوۃ ذات الرقاء، غزوہ ذات الرقاء میں موجود تھے، غزوہ ذات الرقاء میں موجود تھے۔ فرمی رجل بسہم، ایک آدمی کو تیر مارا گیا، رجل سے مراد عباد بن بشر ہے، رومیہ مارا، سام من تیر، فرمی رجل بسہم، ایک آدمی کو تیر مارا گیا۔ رومیہ کا کیا معنی ہے؟ مارا گیا۔ رجل کا کیا معنی ہے؟ آدمی۔ مراد کون ہے؟ عباد بن بشر۔ اور سامن کا کیا معنی ہے؟ تیر۔ فرمیہ رجل بسہم، ایک آدمی کو تیر مارا گیا، فنزفہ الدم، تیزی کے ساتھ خون نکلنا شروع ہو گیا، فرکع وسجدا، وہ رکوع بھی کرتے رہے، سجدہ بھی کرتے رہے، ومضی فی صلاتہ، اور وہ اپنی نماز میں بدستور جاری رہے، نماز پڑھتے رہے، مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گھڑی وہاں سے جی اگر وہ چیز جو لگائی ہے بذات خود پاک ہو تو وضو ضروری نہیں ہے، وہی وضو کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ سب پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ سب بیماروں کو صحت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ایمان کی حفاظت نصیب فرما، یا اللہ صحت والی، سکون والی، دین والی زندگی ہمیں نصیب فرما، یا اللہ پریشانیوں سے بچا، یا اللہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ہمارا تعلق اور مضبوط بنا، یا اللہ اس آنے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حادثاتی اور ناگہانی موت سے بچا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ گھڑی ہے کسی کی، لے لینا جس کی ہے۔